فرمایا اللہ، سارا قصہ کیا ہے کہ اللہ کی تلاش میں اس دنیا میں آئے تھے، ہم جو پیدا ہوئے پھر مرتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں۔ امتحان ایک ہی ہے، عقل سمجھ دے کر اللہ چھپ گیا، نشانیوں سے کہتا مجھے تلاش کر۔ جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے کیا وہ میں دکھا دوں گا، مگر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب نشانیوں سے پہچان، اور نشانیاں اتنی ہیں، اللہ اقبال پر رحم کرے، بخشی ہے ذوق دید نے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ اگر تجھے آنکھیں مل جائیں خدا کو دیکھنے کی، جہاں جہاں سے تو گزرتا ہے یار کے پاؤں کے نشان نظر آتے جاتے۔ تو سورج نکلتا دیکھتا ہے، چاند آ رہا، ستارے آ رہے ہیں، بلبلیں چہرا رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، فروٹ سے دکانیں بڑھی ہیں، تیرا اپنا جسم ہے بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں، ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ دیکھنے والی آنکھ لے آ، خدا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو غبارِ خاطر خطوں میں اپنا بخار نکالتے تھے، اس میں لکھتے ہیں دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ اس طرح تو وہ نظر نہیں آتا، مادی چیز نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں یہ ہے اللہ، یہ نہیں نظر آتا۔ دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ کہانی جیسے اسپیکر میرے لیے رکھ لیا اللہ نے کہ وقت آئے گا آواز دور تک پہنچانے کی، چیزیں سب پہلے سے آہستہ سے ہم دریافت کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ایجاد، بالکل غلط بول رہے ہیں، ایجاد نہیں انسان کر سکتا، وجود میں کیا لائے گا؟ کوئی شے جو ہے نہیں یہ نہیں بنا سکتا، ڈسکور کر سکتا دریافت کی چیزیں پہلے سے ہی ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں زمین میں، جب جب ضرورت پڑتی جاتی ہے معلوم کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راز کھولتا جاتا، پتہ چل رہا ہے ہیں چیزیں پہلے۔ تو اللہ کہتا تم دنیا میں آئے ہو کہ اللہ کو ڈھونڈ لو، اس کو معلوم کر لو کہ وہی تمہارا مبدا ہے، وہی معاد ہے، اسی سے تم آئے ہو، اسی کی طرف تم جاؤ گے۔ اور اذان پر بھی جب غور کرتے ہیں کمال کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام، وہی کے ذریعے بنائی، کہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ دین سارا جو ہے نا وہ کس دائرے کے اندر ہے، کس کلمے سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، پہلے اللہ بولتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ختم ہوئی، باقی اندر ہی اندر ہے۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے، اللہ کو ڈھونڈ لو سب کو مل جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی یہ نہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ سب کچھ آ گیا۔ اے ایمان والو، خالص اور پکی توبہ کر کے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم بچھڑ گئے اس سے، بھول کر کہیں دور نکل گئے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں رہا، وہ بلا رہا ہے۔ اور بلانے کے لیے انداز جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ فضل فرمایا، کیسی بات کہی کہ تم کہتے ہو یہ لالا کے پھول کھلے، یہ درخت پر بیٹھی چڑیاں چاہ رہی، نہیں، ماذ خدائے گم شدائے منہ بجستجو، ہم خدا سے بھول کر دور نکل گئے، وہ خود تلاش کرتا پھرتا، اتنا مہربان آقا، حالانکہ آگ میں ہم جائیں اس کا کیا بگڑتا، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی سلطنت کا ایک ذرہ نہیں بال بھی کا، مگر رحمت کی وجہ سے خود ڈھونڈتا، کتابیں اتارتا، نبی بھیجتا، واعظ کراتا کہ ان کو کہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جیسے باپ اولاد کو ڈھونڈتا پھرتا۔ ماذ خدائے گم شدائے او بجستجوز، تو ماں نیاز مند ہو گرفتار آرزو، غنی اور بے نیاز ہوتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہا کہ لوگوں آ جاؤ واپس۔ گاہے ببرگے لالا نویست پہ آمے ہے، تو جاتا کمپنی باغ میں دیکھتا یہ پھول کھلے ہوئے، فرمایا پھول نہیں کھلے ہوئے، ان کی پتیوں پر اس نے اپنے سنے لکھے، پیغام ہے اس کا کہ آنکھیں کھول کر دیکھ اور ناک سے سن۔ کس نے یہ اہتمام کر دیے تھے کہ تو سیر کے لیے آئے گا تو اس کا رنگ اپنی طرف کھینچے گا، اس کی خوشبو، اسی بہانے سے مجھے ڈھونڈ لے۔ گاہے ببرگے لالا نویست پہ آمے ہے، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو سمجھتا یہ بلبلیں چاہ رہی ہیں، یہ پرندے چیخ رہے ہیں، پرندے نہیں چیخ رہے، ان کے سینے میں وہ خود دعائی دے رہا ہے، وہ پیاری آوازوں کے ساتھ تجھے متوجہ کرنا چاہتا کہ تو اس طرح ہی میری طرف آ جا۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، مگر واپس ایسا آنا ہو کہ کھرا ہو، پکا ہو۔ اور بعد میں جو انعام بیان فرمایا وہاں دوزخ سے کہا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے کر دیے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ پھر توقع رکھو، وعدہ پکا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے وعدے پکے ہیں، مگر عسیٰ توقع رکھو، کیونکہ ہماری طرف سے نہ کوتاہی ہو جائے۔ اللہ اپنی طرف سے بات کیا تو پکے ہی پکے وعدے،
مگر ہم ہو سکتا ہے نا معیار پر پورے نہ اتریں، ہماری توبہ خالص نہ ہو، بعد میں ٹوٹ جائے۔ فرمایا یہ اب تمہارا کام ہے اب کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تم پر اپنے وعدے پورے کرے۔ توقع رکھو کہ اگر تم نے پوری محنت کی تو تمہارا رب تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، وہ ساری جھاڑ دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں بجائے اس آگ کے ان باغوں میں داخل کرے گا۔ دیکھو ایک باغ نہیں، جنات، بے شمار باغات ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جل بن کر دوزخ میں سے نکلے گا نا کلمہ گو، اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کہ تو کیا چاہتا؟ تو اپنے خیال کے مطابق کہے گا کہ زمین مشرق سے مغرب تک جتنی تھی اتنی مجھے حکومت مل جائے، اتنے ملک ہیں۔ اللہ کہے گا یہ بھی جی اور 9 اس کے ساتھ، اور 10 گنا زمینوں کا مالک تجھے بنا دیا۔ فرمایا باغوں کا مالک بنائے گا، ان میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار۔ اور یہاں باغوں کا حال یہ خشک سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، دریا بند ہو گئے، باغ جو ہے نا وہ خشک ہوگا، ختم ہوگا۔ فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا، جنات تجری من تحت، ان باغوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے نیچے، اس لیے ہر وقت تر و تازہ، ہر وقت شاداب، ہر وقت سرسبز۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ادھر کافر جوتیاں کھا رہے ہوں گے فرشتوں کے ہاتھ سے۔ فرمایا یہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو علیہ السلام اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ کتے جب بھونکتے ہیں نا کہ یہ دیندار تو بیوقوف ہیں، فرمایا یہ ذلیل ہوں گے۔ ربنا انک من تدخل النار، جس کو آگ میں اللہ کا دخلیتا ہو رسوا ہو جائیں گے۔ ان کا اکرام ہوگا، عزت ہوگی، نبی بھی عزت کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ لوگ جائیں گے اور کہیں گے دربان سے ایک دروازہ کھولو، کہیں کون ہے؟ لوگ کہیں گے وہ نہیں، میرے لیے اجازت ہی نہیں کہ کسی کے لیے میں دروازہ کھولوں، محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مجھے حکم ہے۔ فرمایا اس دن اللہ اپنے نبی کی شان ظاہر کرے گا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی سربلندی دے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ قبر میں نکلتے ہی ان کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں پر سوار کر کے ان کو اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہہ رہے ہیں شاباش تم پر، یار تم دنیا میں بڑے پکے رہے دین پر، فنے اب اللہ نے تمہارے لیے جنت نعم العقبیٰ، کیسا اچھا انجام ہے تمہارا۔ تو فرمایا اس دن اللہ اپنے نبی اور مومنوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ہر طرف گوپا اندھیرا ہوگا۔ یہ کفر اور شرک میں پھنسے ہوئے، بدعتوں میں پھنسے ہوئے، فسق و فجور میں گوپا اندھیرے، انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں۔ مگر مومن جو ان کے دائیں اور بائیں جو ہے نا نور جا رہا ہوگا، روشنی چل رہی ہوگی، یہ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ، کوئی پیدل، کوئی گھستا ہوا، جیسے جیسے نیک عمل یہ گزرتے جائیں گے، بدبخت نیچے گرتے جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ اپنے نبی اور مومنوں کو اس دن عزت دے گا، ان کے دائیں اور بائیں نور ہی نور ہوگا، روشنی روشنی۔ اور آگے آتا ہے سورہ جو ہے نا حدید کہ پھر نور بجھ جائے گا۔ جو بے ایمان ساتھ چلے تحریکوں کے دین کے لیے مگر پھر راستے میں بیٹھ گئے، روشنی بجھ جائے گی۔ دوسرے جا رہے ہیں، یہ کہیں گے ذرا رک جاؤ ہمیں بھی روشنی دو، وہ کہیں گے ارجعو، پیچھے جاؤ نور وہاں ملتا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھیں گے کہ یہاں پیچھے کی طرف دیکھیں گے، دیوار ہو جائے گی، اس نے دیکھیں گے دیوار ہے، وہ نکل گیا، یہ رہ گیا۔ وہ پیچھے کی طرف تو انہوں نے کہا تھا دنیا میں ملتا تھا، وہاں تو تم نے لیا نہیں، آپ کہاں سے نور ملے؟ آگ میں چلے گئے۔ تو یہ پھر اس وقت جب دیکھیں گے منظر تو خوفناک ہی ہوگا کہ ساتھی ڈوب گئے، اندھیرا ہو گیا۔ اب یہ جو سچے مومن ہیں نبی اور اس کے ساتھی، دیکھیں اللہ کے سامنے عاجزی کتنی ہے، اللہ کے پیارے ہیں، مگر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا آتنا نورا، اے اللہ ہمارا نور نہ بجھ جائے، ہمارے اس نور کو اسی طرح کامل رکھنا اور اسی طرح پورا رکھنا، سرے تک پہنچ جائے پل صراط کے، اتممنا نورا۔ یہی تواضع اور عاجزی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جتنی مرضی نیکیاں ہو جائیں یہ دعا نہ بولیں ربنا لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من تکثیر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کا ایمان عاریت ہے، جیسے مانگا ہوا ہوتا نا پھر واپس ہو جاتا، ہمارا ایمان ایسا نہ ہو کہ ہم سے پھر چھن جائے، ولا تخرجنا من تکثیر، اور ہم نیکیوں میں کہیں پہنچ جائیں، ہمارے اندر سے یہ چیز نہ نکالنا کہ ہم اللہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مانتے رہیں کہ ہم قصوروار ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ روشنی اللہ بجھے نہ، وغفر لنا،
اور اگر کچھ کوتاہیاں اور قصور ہیں اللہ بخش دے، انکا علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم مانتے تو یہ دنیا میں بھی تھے کہ جو چاہے کر سکتا، مگر آج تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ظالموں کو تجھ نے زندہ کر کے آگ میں ڈال دیا، ہمیں ادھر سے جنت میں پہنچا رہا۔ تو یہ مقام جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے کہ وقت آنے والا، سب سے بڑا خطرہ وہ ہے تم آگ سے بچتے ہو، درندوں سے بچتے ہو، دشمنوں سے، یہ کچھ بھی چیزیں نہیں فانی، آگ سے بچو جس میں جلنے والے پھر نہیں نجات پا سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔